السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 47 اور 48۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، اے اہل کتاب، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس چیز کے ساتھ جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمس یہ کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہاً چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا پس ہم اس کو لٹا دیں گے اس کی پشتوں پر، او نلعنہم یا ہم ان پہ لعنت کریں گے، کما لعنا جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے والوں پہ، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ تعالیٰ کا امر پورا کیا ہوا۔ ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور وہ بخشے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افطرا اثما عظیما پس یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے۔ دہرا لیں جی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو تم ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی جو معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان نطمس ہم تبدیل کر دیں گے، وجوہاً چہروں کو، فنردھا پس ہم اس کو لٹا دیں گے، علی ادبارہا اس کی پشتوں پر، او نلعنہم یا ہم ان پہ لعنت کریں گے، کما ایسے جیسے لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت ہفتے والوں پہ، وکان اور ہے امر اللہ اللہ کا امر، مفعولا پورا کیا ہوا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یغفر نہیں بخشے گا،
ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور وہ بخشے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد افتری، پس یقیناً اس نے گھڑ لیا، اثما عظیما، بہت بڑا گناہ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، اس شریعت پر، اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس کیا ہے؟ تورات اور انجیل اور زبور، یعنی پہلی کتابیں۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ جن کو آسمانی کتابیں دی گئی تھی۔ یہودی کون ہے؟ اہل کتاب ہیں۔ عیسائی کون ہے؟ اہل کتاب ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اے اہل کتاب، مراد یہودی اور عیسائی۔ اہل کتاب یعنی کتاب والے۔ کون سی کتاب والے؟ آسمانی کتاب والے۔ تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، یعنی کہ قرآن۔ وہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تورات، انجیل، یعنی پہلی کتابیں جو ہیں تمہارے پاس ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہے کون؟ قرآن۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہاری شکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ اب کتنی دیر ہو گئی ہمیں ان کی سازشیں سنتے ہوئے، شرارتیں، ان کی حرکتیں۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اس آیت میں سیدھی سیدھی ڈانٹ کہہ لیں یا سیدھی سیدھی دھمکی کہہ لیں۔ ایمان لے آؤ، تمہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، تمہیں پتہ ہے کتاب حق ہے، قرآن حق ہے، اور قرآن ہر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، تمہارے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ نہیں نہ لاتے پھر انتظار کرو اس عذاب کا کہ اللہ تمہارے چہروں کو تبدیل کر دے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی تم پہ عذاب نہیں آیا۔ من قبل، اس سے پہلے ان نطمس وجوہا، کہ ہم بگاڑ کے رکھ دیں چہروں کو، فنردها علی ادبارها، یا ہم ان کو لٹا دیں، بس ہم ان کو لٹا دیں ان کی پشتوں پر۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے آنکھیں کس لیے دی تھی؟ حق دیکھنے کے لیے۔ کیا دیکھنے کے لیے؟ کان کس لیے دیے تھے؟ حق سننے کے لیے۔ زبان کس لیے دی تھی؟ حق گوئی کے لیے، حق بولنے کے لیے۔ تو سورۃ بقرہ میں آپ نے سنا ہوگا، صم بکم عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ مطلب نہ یہ آنکھوں سے کام لے رہے ہیں، نہ یہ کانوں سے کام لے رہے ہیں، اور نہ ہی زبان سے کام لے رہے ہیں۔ کام تو ختم ہوا، کام تو ختم ہوا۔ اب فرمایا کہ ان سے تم نے کام تو لینا کوئی نہیں، تو پھر ان سوراخوں کا کیا فائدہ؟ ہم اس کو بھر دیتے ہیں، نطمس وجوہا، بھر دیتے ہیں، بالکل سیدھا جو ہے وہ منہ بنا دیتے ہیں، نہ اس میں یہ منہ کے نشان ہوں گے، نہ آنکھوں کے، نہ کانوں کے، بس سیدھا ایسا کر دیتے ہیں، کیونکہ کام تو تم لے نہیں رہے ان سے۔ یا ان نطمس وجوہا کے ایک اور معنی ہے فنردها علی ادبارها، ہم اس منہ کو پھیر کے پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں۔ ہم اس منہ کو پھیر کے ان میں سے آنکھیں، کان وغیرہ یہ ساری ختم کر کے ان کو پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں۔ او نلعنہم، یا ہم ان پہ لعنت کریں گے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے
ہفتے والوں پہ لعنت کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، ہم تم کو لٹا دیں تمہاری پشتوں پر، اس کا معنی یہ ہے کہ عروج سے پھر زوال کی طرف لٹا دیں۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل نے ایک عرصہ تک غلامی کی ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ اور غلامی کو توڑنے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، وہ سارا واقعہ یاد ہے نا؟ سورۃ بقرہ میں ہم نے جو پڑھا تھا کیسے کیسے فرعون کی اکڑ توڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور جو ہے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے وہاں سے نکالا اور کیسے پھر جو ہے وہ اپنی علاقہ دیا۔ اس سے پہلے ایک عرصے تک یہ غلامی میں ہی تھے۔ فرمایا اب تم پھر بھی اچھی زندگی گزار رہے ہو، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ عزت ہے، شہرت ہے، اسلحہ ہے، مال ہے، ہر چیز ہے تمہارے پاس، ایسا نہ ہو ہم تمہیں پھر ویسے ہی ذلیل کر دیں، پھر ویسے ہی ذلیل کر دیں، یا ہم تم پہ ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پہ لعنت کی۔ اب یہ معنی ایک اعتبار سے صحیح معلوم بھی ہوتا ہے، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، یہ ایمان نہیں نہ لائے تھے، کیونکہ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایمان نہیں نہ لائے تھے، اللہ نے پھر کیسے ذلیل کیا؟ آپ کو یاد ہوگا جب آپ علیہ السلام مدینہ میں آئے تھے، یہود کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ 3 قبیلے آباد تھے، 3۔ اب ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام تھا بنو قریظہ، ان سب کو آپ علیہ السلام نے قتل کیا، غداری کی تھی نا انہوں نے، عورتوں کو لونڈیاں بنایا، بچوں کو غلام بنایا، جو جوان تھے ان کو قتل کیا، ایک ہی دن میں سب کا خاتمہ کر دیا۔ پیچھے میں بچے 2 قبیلے، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ کیوں جی ایسا ہی ہے، بول تو نہیں گئے؟ بڑا ہم نے تذکرہ کیا ہے پچھلی نشستوں میں ان کی شرارتوں کا۔ اب 2 قبیلے بچے، پہلے آپ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالا، اور صحابی کہتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا، جو آٹا پیسنے والی چکیاں ہوتی ہیں نا، یہ لوگ وہ بھی اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ کتنی ذلت کی بات ہے، چولہے تک اپنے جن پہ کھانا بنانا ہے وہ چیزیں اپنے سروں پہ اٹھائی ہوئی ہیں اور اپنے وطنوں سے نکال لے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور وہ طائف میں منتقل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے آخر میں یہ فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، ان کو نکال دینا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مکمل جو ہے وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، آپ کا حکم پورا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہاں سے بھی مار بھگایا، نکال دیا، اور یہ لوگ شام کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ کتنی ذلت کی بات، اپنے علاقے سے نکال دیے گئے۔ کیا یہ اچھا ایمان لے آتے اور آج عظمتیں سمیٹتے ہوتے، لیکن ایمان لانا ان کو گوارا نہیں تھا حسد کی وجہ سے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہاری شکلیں ہی بگاڑ کے رکھ دیں۔ قیامت سے پہلے یہ منظر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسخ و قذف و حسف، لوگ زمین پہ بھی دنسائے جائیں گے، ان پہ پتھروں کی بارش بھی ہوگی، اور ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی جائیں گی۔ بلکہ سہل بن سعد غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں ہے سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، آخری زمانے میں ایسا ہوگا لوگوں کی شکلیں بھی بگاڑ دی جائیں گی، ان کو زمین میں بھی دنسا دیا جائے گا، اور ان پہ پتھروں کی بارش بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب یہ گانے والیاں، باجے والیاں، ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، واستحلت الخمر، اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، شراب کے نام بدل بدل کے، فلیور بدل بدل کے اس کو حلال قرار دے دیا جائے گا، تب یہ معاملہ ایسا ہوگا، لوگوں کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ ان نطمس وجوہا، فرمایا اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ تمہاری شکلیں اللہ بگاڑ کے رکھ دے۔
فنردھا علی ادبارہا، فرمایا بس ہم اس کو لٹا دیں گے پشتوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل یہ چہرہ جو ہے وہ پلین کر دیا جائے گا اور اس کو پھیر کے پچھلی جانب کر دیا جائے گا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم دوسرا عذاب یہ کریں گے، دوسرا عذاب یہ کریں گے کہ ہم ایسے ہی ان پہ لعنت کریں گے جیسے ہم نے اصحاب سبت پہ لعنت کی تھی۔ اصحاب سبت کا پتہ ہے کہ نہیں؟ سبت کسے کہتے ہیں؟ سارے نہیں بول رہے۔ سبت کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کو۔ اور اصحاب سبت وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ جو تھے یہ دریا کے کنارے آباد تھے، ایلیا غالباً بستی جو ہے اس کا نام تھا، وہاں پہ یہ آباد تھے سمندر کے کنارے، اور ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ یہ لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا۔ اب کیا ہوا؟ کوئی ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے انتظار کیا، اب اتوار سے لے کے جمعے تک مچھلی اوپر کوئی نہیں آتی۔ ہفتے والے دن بے شمار مچھلیاں جو ہیں وہ اوپر چھلانگیں مارتی ہیں۔ اب ان کے دل کو کچھ ہوتا ہے مچھلیاں اتنی۔ اب ذرا سوچیں کہ پورا دن آپ کے پاس گاہک کوئی نہ آئے، جو ہی نماز کا ٹائم ہو گاہک آ جائے، کیا کریں گے؟ بولے نہیں بھائی؟ ہاں، یہ ہمارے لیے بھی بھائی امتحان ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بھی یہ گاہک اس وقت میں آنا امتحان ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہفتے کے دن منع کیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے، مچھلیاں چھلانگیں مار رہی ہیں ہفتے کے دن ان کے سامنے، اور ان کے دل کو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو پکڑ لیں، لیکن پکڑ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کہ اس وقت اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اتوار آئی ہے، اب وہ مچھلیاں نہیں آ رہی، سمار آئی ہے، مچھلیاں نہیں آ رہی۔ کتنے بے توکل لوگ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ رزق کا ذمہ کس نے اٹھا رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی زمین پہ چلنے پھرنے والے ہیں نا، اللہ نے ان کے رزق کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ تم پہ امتحان تھا، کیوں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کی؟ بھائی ذرا سوچیں، ہمارے اوپر بھی امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ عبادت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے کہ مال اور دولت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ کئی نمازی آ کے ذکر کرتے ہیں، خیر صاحب پورا دن بیٹھا رہا، ابھی عصر کی نماز ہوئی ہے، گاہک جو ہیں ان کی بھرمار آ گئی، نماز کا ٹائم گزرا، گاہک پھر ختم ہو گئے۔ بھائی یہ آزمائش وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ذہن میں رکھیں اور کہیں بھائی معاملہ یہ ہے، چیز تمہیں چاہیے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پہلے میں نماز پڑھوں گا، اگر چاہیے تو نماز کے بعد آ جاؤ، اللہ بڑی برکت دے گا، اللہ عظمتوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر یہی ہمارا عمل رہا بنی اسرائیل والا، تو پھر یاد رکھنا کہ جس طرح ان پہ ذلت ہوئی تھی، کہیں ہمارا بھی وہی مقدر نہ بن جائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پہ ویسے ہی لعنت کریں گے جیسے ہفتے والوں پہ۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کی، ہیلے سے، بہانے سے، چلاکی سے، گڑھے کھود لیے، ان میں مچھلی کو پھنسا لیتے تھے، نکالتے اتوار کو تھے، کہتے پکڑی تو ہم نے اتوار کو ہی ہے، اس طرح کے بہانے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، سارے کے سارے باندر اور لعنتی بن جاؤ۔ ایک ہی دن میں ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی، باندر بن گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید وہی باندر چلے آ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک الگ ہی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی شرارتی سی مخلوق ہے، وہ باندر نہیں ہے، وہ باندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا تھا، تباہ کر دیا تھا۔ تو فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہاری شکلیں بگاڑیں، یا اس سے پہلے کہ ہم تم پہ بھی ویسے ہی لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے والوں پہ لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ڈر نہیں بلکہ شاید یہ خدا خوفی ختم ہو گئی ہو کہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے، بھلا شکل بدل سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا لوگوں کے ذہن میں ہوگا نہیں جی اللہ تعالیٰ اب یہ باندر نہیں ہمیں بنائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو بھی اللہ کا حکم ہے، امر ہے، وہ پورا کیا ہوا ہے، اس نے بس کن کہنا ہے، ہو جانا ہے۔ کبھی قرآن پہ، کبھی حدیث پہ، کبھی اللہ کی قدرت پہ شک نہ کرو۔
پہلے بھی ہم کئی مرتبہ اس عنوان پہ واقعہ سنا چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا تھا جو حدیث پڑھایا کرتا تھا اور ہمیشہ اپنا چہرہ باندھ کے رکھا کرتا تھا، حدیث پڑھاتا تھا ہمیشہ اپنا چہرہ باندھ کے رکھا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی ایک عرصے تک، جب اپنے وطنوں کو لوٹنے لگے نا، کہنے لگے استاد جی اتنی حدیث ہم نے آپ سے پڑھی ہے، ذرا اپنا چہرہ تو دکھائیں، ہم ابھی تک آپ کو چہرہ آپ کا دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ ہمیں پردے میں پڑھایا ہے، ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ استاد جی نے بڑا ٹالا، بڑا منع کیا، کہا نہیں استاد جی ہم اب اپنے وطنوں کو لوٹ رہے ہیں، کل کو ہم آپ سے ملیں گے اور آپ کو کیسے پہچانیں گے، ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تھوڑی سی بات جو ہے جامعہ ترمذی میں جہاں حدیث ہے نا، اس کے حاشیے میں بھی یہ جو ہے واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بہرحال کہا استاد جی نہیں ہم اپنا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایسا نہ کرو، مجبور نہ کرو، کہا نہیں استاد جی دیکھنا ہے۔ جب انہوں نے چہرہ ہٹایا، نیچے انسان اور سر گدھے کا۔ کہا استاد جی یہ کیا؟ کہا معاملہ یہ ہے، ایک دن میں نے حدیث پڑھی تھی، جامع ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سے پہلے رکوع سے اپنا سر مت اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ بعض لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، نماز میں احتیاط کیا کریں، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں، امام سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کیا کریں، بہت زیادہ نقصان ہے۔ کہا میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، آپ علیہ السلام کا فرمان پڑھا تھا کہ امام سے پہلے سر مت اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو، میں نے سوچا یہ والا کیسے ہو سکتا ہے، وہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، تھوڑا سا شک میرے دل میں پیدا ہوا تھا، میں نے اپنا ایک دن ویسے ہی سر اٹھایا، اللہ نے اسی وقت میرے سر کو گدھے کا سر بنا دیا۔ ساتھ اب رو پڑے اور اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کبھی بھی میرے رب کی قدرت پہ شک مت کرنا، کبھی بھی میرے نبی کی حدیث پہ شک مت کرنا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو اللہ کا امر ہے وہ تو پورا کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ڈاؤٹ ہی نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے اس نے کہنا ہے ویسے فوراً ہو جانا ہے، تو لہذا وہ شکلیں بگاڑنے پہ بھی قادر ہے، بندر اور خنزیر بنانے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی جو آیت ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔